نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب. جنگ میں کمزور اور ناتوان صالح لوگوں سے مدد لینا، یعنی ان پہ فرض تو نہیں ہوتی لیکن اگر یہ مدد کو چلیں تو ان سے مدد لی جا سکتی ہے. وقال ابن عباس اخبرنی ابو سفیان قال علی قیصر. قیصر کون تھا؟ قیصر روم. ابو سفیان جب وہاں پر اسلام لانے سے پہلے گئے تھے، اس وقت کی بات ہے، پیچھے آپ حدیث پڑھ چکے. قیصر نے کہا سألتک، میں تم سے پوچھتا ہوں، اشراف الناس اتبعوہ ام ضعفاؤہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی امیر لوگوں نے کی ہے یا غریبوں نے کی ہے؟ فزعمت ضعفاءہم وہم اتباع الرسل، تو تم نے کہا کہ کمزور لوگوں نے، اور وہ کمزور لوگ ہی رسولوں کے پیروکار ہوتے ہیں، یعنی وہی جلدی آگے بڑھتے ہیں. کیونکہ جب انسان کے پاس دنیا کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو انسان بزدل بھی ہو جاتا ہے اور ان چیزوں کو چھوڑنا زیادہ مشکل ہوتا ہے اور انتظار میں زیادہ وقت لگتا ہے بنسبت ایک شخص جو خالی ہاتھ ہے، جب اسے پکارا گیا اور وہ دوڑ پڑا. اچھا، یہاں یہ جو پچھلی بات کی نا امام بخاری نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 7 لوگ تھے ابتدا میں، وہ کون تھے؟ غریب لوگ تھے، اور یہی جنگوں میں بھی جایا کرتے تھے آپ کے ساتھ. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جہاد کے لیے ہر کیٹیگری اور ہر کلاس سے لوگ جو ہیں وہ اس میں شریک ہو سکتے ہیں. کوئی شخص یہ نہ کہے میں تو غریب ہوں، میں کھاؤں گا کہاں سے، میں کماؤں گا کیسے، مجھے تو کام سے ہی فرصت نہیں، میں کیسے جہاد کو نکلوں. یعنی وہ بھی نکلیں، مراد اس سے یہ ہے. اچھا، اب یہ تھا کہ انصار میں سے سب غریب نہیں تھے، انصار میں سے تو بہت سے ایسے بھی تھے جو پہلے سے مالدار تھے، تو پھر وہ مکس ہو گئے. مکہ میں جو جتنے بھی آپ کے فالوورز تھے اس میں اکثریت غریبوں کی تھی. جب مدینہ میں آ گئے تو وہ توازن بدل گیا. حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا محمد بن طلحة عن طلحة عن مصعب بن سعد قال رأى سعد رضی اللہ عنہ ان له فضلا على من دونه. اب یہ جو سعد بن ابی وقاص ہیں، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ رأى سعد، حضرت سعد سمجھتے تھے ان له فضلا على من دونه، کہ ان کو فضیلت حاصل ہے ان کے علاوہ دوسرے لوگوں پر، مالدار تھے اصل میں. فقال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، کہ تم یہ صحیح نہیں سمجھتے، یعنی صرف مال کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا مت سمجھو، تم کو جو مدد ملتی ہے یا رزق ملتا ہے وہ غریبوں کی وجہ سے ہی ہوتا ہے. یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے. نمبر 1، ایک شخص ہے مثلا جاگیردار ہے، کیا وہ خود اپنی ساری جاگیروں کی حفاظت کر سکتا ہے؟ سب میں حل خود چلا سکتا ہے؟ خواہ کتنی بھی مشینیں ہوں اس کے پاس، کٹائی خود کر سکتا ہے، لک آفٹر کر سکتا ہے، پانی دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا نا. وہ کون کام کرتا ہے وہاں؟ غریب کام کرتے ہیں. اب جب فصل کٹتی ہے پیسہ کس کے پاس آتا ہے؟ مالک کے پاس آتا ہے. اب یہ جو اس کو پیسہ ملا کس کی بدولت ملا؟ غریبوں کی بدولت. فرمایا غریبوں کو حقیر مت سمجھو، وہ تمہارے بڑے کام کے ہیں، تمہیں ان کی وجہ سے رزق ملتا ہے. اسی طرح ایک شخص فیکٹری لگاتا ہے، اب اس میں بے شمار مزدور، چاہے بڑی سے بڑی مشین بھی ہو، لیکن آپ نے دیکھا اس کے باوجود لیبر چاہیے ہوتی ہے. اب یہ لیبر جو کمزور ہے، غریب ہے، فقیر ہے، اگر یہ کام کرنا چھوڑ دے، ہڑتال کر لے، تو کارخانے بند ہو جاتے ہیں. تو بتایا یہ گیا کہ تم ان کو حقیر نہ سمجھو، ان سے تمہارے کام چلتے ہیں، ان کی اپنی ویلیو ہے، ان کی اپنی اہمیت ہے. تو کسی کمزور سے کمزور انسان، کسی فقیر سے فقیر انسان کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ نے اس کو بھی کسی کام ہی کے لیے پیدا کیا، وہ بھی اللہ کی مصلحت ہے کہ اس کو نہیں دیا یا اس کو فقیر رکھا. اچھا، اسی طرح ایک اور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو ایسے کمزور فقیر بندے ہیں ان پر اللہ کی رحمت زیادہ ہوتی ہے. ہم رحمت صرف دولت کو سمجھتے ہیں، لیکن ان پر رحمت کا انداز اور ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ ان کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، کمزوروں، پریشان حالوں، فقیروں کی. اور ایک فیکٹ ہے کہ دکھی دل اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے. ایک مجبور انسان جو ہوتا ہے اس کی سنی زیادہ جاتی. اب آپ یہ کہیں گے سنی جاتی تو امیر کیوں نہیں ہو جاتا؟ یہ تقسیم اللہ کا اپنا فیصلہ ہے، ضروری نہیں اس میں سنی جاتی، اس کی اور بہت سی چیزوں میں سنی جاتی. اس لیے ان کی دعاؤں سے تمہیں بھی فائدہ پہنچتا ہے، ان کی دعاؤں سے جو آفات اور مصیبتیں ٹلتی ہیں وہ تمہارے بھی بھلے کی ہوتی ہیں. اصل سمجھانا کیا مقصود ہے کہ کسی بھی کام میں صرف
ایک کلاس کی ریپرزینٹیشن نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اسلام ایسی مساوات کی تعلیم دیتا ہے کہ جس میں ہر کلاس کے لوگ پارٹیسپیٹ کریں، غریب بھی اور امیر بھی، اور سب ایک جگہ اکٹھے ہوں. اور اسلام نے ایسی جو مساوات پیش کی وہ دنیا میں کہیں اور نہیں ملتی. سب سے بڑی مثال نماز ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. اس کے بعد حج ہے، سارے مناسک. اب اس میں سب سے پہلا منسک تو احرام جو پہننا پڑتا ہے، 2 چادریں، سلک کی تو پہن نہیں سکتے، کاٹن ہی پہننی ہے جیسی بھی ہوگی. تو اب یہ کہ سب کا لباس ایک. بادشاہ اپنے محل میں خواہ کتنے بڑے سے بڑا تاج پہن کے بیٹھا ہو، لیکن اللہ کے دربار میں جب حاضر ہوتا ہے تو ان 2 چادروں میں. پھر اسی طرح باقی اعمال بھی جو ہے، طواف بھی کرنا پڑتا ہے، صحیح بھی بھاگ دوڑ بھی وہاں کرنی پڑتی ہے، کنکریاں بھی مارنی پڑتی ہیں، اور بھی کام. تو یہ سب کام جو ہیں سب کے لیے برابر ہے. کہیں نہیں کہا گیا کہ امیروں کے لیے نہیں ہے اور صرف غریبوں کے لیے یہ کام. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین کی روح جو ہے وہ مسلمانوں کو، انسانوں کو متحد کرتی، اکٹھا کرتی، اختلاف کو دور کرتی ہے، ان کے درمیان باہم تعلق، رواداری اور محبت پیدا کرتی. اب دیکھیں کہ جس کام کو آپ سب مل جل کر کریں اس سے باہم محبت زیادہ پیدا ہوتی ہے بنسبت اس کے. مثلاً آپ دیکھیں کہ الگ الگ کھانا کھانے سے کیا ہوتا ہے. کسی نے آ کے شکایت کی نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم کھاتے ہیں پیٹ نہیں بھرتا، تو آپ نے فرمایا شاید تم الگ الگ بیٹھ کے کھاتے ہو، اکٹھے مل کے کھایا کرو تو اس سے برکت ہوگی. تو یہ چیزیں جو ہیں، جو ہماری آہستہ آہستہ یہ ویلیوز اور یہ سارے اخلاق ختم ہوتے جا رہے ہیں، ان کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. حدثنا عبداللہ ابن محمد حدثنا سفیان عن عمرو سمع جابر عن ابی سعید رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یأتی زمان، ایک زمانہ ایسا آئے گا، یغزو فئام من الناس، کہ جب لوگ فوج در فوج جہاد کریں گے. یغزو جہاد کریں گے، فئام کثرت سے یعنی گروہ در گروہ. فیقالو تو کہا جائے گا، فیکم من صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں کوئی ایسا شخص ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہو. فیقالو نعم، تو کہا جائے گا ہاں. فیفتح علیہ، تو اس کے ہاتھ پر فتح ہو جائے گی، یعنی اس کی برکت سے. ثم یاتی زمان، پھر ایک وقت ایسا آئے گا، فیقالو کہا جائے گا، فیکم من صاحب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ہے جو تم میں سے صحابہ کے ساتھ رہا ہو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ تابعین کی فضیلت. فیقالو نعم، تو کہا جائے گا ہاں. فیفتح، تو فتح ہو جائے گی یعنی اس کی برکت سے. ثم یاتی زمان، پھر زمانہ آئے گا، فیقال، تو کہا جائے گا، فیکم من صاحب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہے کوئی جو تم میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ساتھ رہا ہو. فیقالو نعم، تو کہا جائے گا ہاں. فیفتح، تو پھر ان کی بھی فتح ہو جائے گی. اور یہی ایک دوسری حدیث میں آیا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اور اس کے بعد فساد کا زمانہ شروع ہو گیا. باب لا یقال فلان شہید، کسی کے بارے میں یہ مت کہو کہ فلان شہید ہے، یعنی ڈیسائسیولی مت کہو کہ یہ شہید اور یہ نہیں. یہ بھی آپ کو پہلے بھی میں بتا چکی ہوں، فیصلے کا اختیار اللہ کے پاس ہے صرف، اور وہ اس نے یوم الدین پہ رکھا ہے. ہم لوگ دنیا میں مفتی بن کے بیٹھے ہوئے لوگوں کے فیصلے کرنے والے کہ کون کیسا ہے، فلاں ایسا اور فلاں ایسا ہے، یہ درست نہیں ہے. وقال ابو ہریرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اعلم بمن یجاہد فی سبیلہ، اللہ زیادہ جانتا ہے اس کی راہ میں کون جہاد کرتا ہے. واللہ اعلم بمن یکلم فی سبیلہ، اور اللہ ہی زیادہ جانتا ہے کہ اس کے راستے میں کون زخمی ہوتا ہے، یعنی کون اس کی خاطر سب تکلیفیں اٹھاتا ہے. دلوں کا حال اللہ کو پتا ہے، اس لیے تم لوگوں کے بارے میں کچھ فیصلے مت دو. حدثنا قتیبۃ حدثنا یعقوب بن عبد الرحمن عن ابی حازم عن سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین کے درمیان مٹ بھیڑ ہوئی. یہ جنگ خیبر احد کی بات ہے. انہوں نے جنگ کی. فلما مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى عسکرہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کی طرف آئے یعنی پڑاؤ کی طرف، ومال الاخرون الى عسکرہم، اور مشرک اپنے پڑاؤ کی طرف چلے گئے. وفی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں ایک شخص تھا، لا یدع لہم، نہ چھوڑتا تھا ان کو یعنی دشمنوں کو، شاذتاً کسی اکیلے کو، ولا فاذتاً نہ کسی منفرد کو، الا اتبعہ مگر اس کا پیچھا کرتا، یضربھا اس کو مارتا، بسیفہ اس کی تلوار سے، یعنی اپنی تلوار سے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں ایک ایسا شخص تھا جو بڑی بہادری کا مظاہرہ کر رہا تھا جنگ میں، اور جس کسی کو دیکھتا اس کے پیچھے پڑ جاتا اور اسے مار کے دم لیتا. فقالا، تو کسی نے کہا، ما اجزا منا اليوم احد كما اجزا فلان، آج کے دن ہم میں سے کسی نے ایسا کام نہیں کیا جس طرح فلاں نے کیا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ نے فرمایا اما انہ من اہل النار، وہ تو آگ والوں میں سے ہے۔ سوچیں ذرا، اس کے سارے کاموں کو دیکھ کر بھی آپ نے کیا کہا؟ نہیں، وہ تو آگ والوں میں سے۔ فقال رجل من القوم، لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا انا صاحبہ، میں اس کا ساتھی ہوں۔ قال، کہا فخرج معہ، وہ اس کے ساتھ نکلا۔ یعنی جب آپ نے اس کے بارے میں کہا کہ وہ تو دوزخ والوں میں سے ہے، تو یہ جو اس کا ساتھی تھا کہنے لگا میں ذرا دیکھوں یہ کرتا کیا ہے جس کی وجہ سے آپ نے اس کو دوزخ والوں میں سے کہا۔ کلما وقف وقف معہ، وہ اس کے ساتھ سائے کی طرح لگ گیا، جب وہ کھڑا ہوتا تو یہ بھی کھڑے ہو جاتے۔ وَإِذَا أَسْرَعَ أَسْرَعَ مَعَهُ، جب وہ دوڑتا یہ بھی ساتھ دوڑ۔ قَالَ فَجُرِحَ الرَّجُلُ، وہ شخص کہتا ہے اس کا ساتھی کہ وہ شخص زخمی ہو گیا، جرحًا شدیدًا، سخت زخمی۔ فاستعجل الموت، اس نے موت کے لیے جلدی کی کہ جلدی موت آ جائے۔ فوضع نسل سیفہ بالارض، اس نے اپنی تلوار کا پھل زمین پہ رکھا، وذبابہ، اور اس کی دھار بین ثدییہ، اپنے سینے پر۔ ثم تحامل علی سیفہ، پھر اپنی تلوار پہ خود گرا۔ فقتل نفسہ، اور خود کو قتل کر لیا، یعنی خودکشی کر لی، سوئسائڈ۔ فخرج الرجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ شخص نکلا۔ فقال اشہد انک رسول اللہ، تو وہ کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ کیونکہ کوئی عام شخص یہ فتویٰ نہیں دے سکتا کہ فلاں جنت میں جائے گا فلاں جہنم میں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وحی کے ذریعے بتایا جاتا تھا، اور یہ لوگوں کو دراصل تعلیم دینے کی ایک ضرورت تھی، یعنی سکھانا مقصود تھا، اس لیے یہ بات بتائی گی، ورنہ ہر ایک کے بارے میں نہیں بتایا جاتا تھا کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی۔ تو اس شخص نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سچی ہوئی، تو کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ قال وما ذاک، کہا وہ کیا بات ہوئی؟ قال الرجل الذی ذکرت آنفا، کہنے لگا کہ آپ نے جس شخص کے بارے میں ذکر کیا تھا انہ من اہل النار، کہ وہ آگ والوں میں سے ہے، فاعظم الناس ذالک، تو لوگوں پہ یہ بات بڑی گراں گزری کہ ایک شخص ایسے ایسے کارنامے کر رہا ہے اور آگ میں جا رہا ہے۔ فقلت انا لکم بہ، تو میں نے کہا کہ میں تمہارے لیے اس کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ فخرجت فی طلبہ، تو میں نے اس کا پیچھا کیا، میں اس کے پیچھے نکلا۔ ثم جرح جرحا شدیدا، وہ شخص شدید زخمی ہوا۔ فاستعجل الموت، اس نے موت میں جلدی کی۔ فوضع نسل سیفہ فی الارض وذبابہ بین ثدییہ، کہ تلوار زمین پر رکھ کے اس کی دھار سینے کی طرف کی۔ ثم تحامل علیہ، پھر اس پہ کود پڑا۔ فقتل نفسہ، اور اپنے آپ کو قتل کر ڈالا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند ذلک، اس موقع پہ آپ نے فرمایا ان الرجل لیعمل عمل اہل الجنۃ، ایک شخص جو جنت والوں کے کام کرتا دکھائی دیتا ہے، فیما یبدو للناس، جو لوگوں کو نظر آتے ہیں، وہو من اہل النار، حالانکہ وہ آگ والوں میں سے ہوتا ہے۔ وان الرجل یعمل عمل اہل النار، اور ایک شخص جو بظاہر نظر آ رہتا ہے کہ شاید وہ دوزخ والوں کے کام کر رہا ہے، فیما یبدو للناس وہو من اہل الجنہ، حالانکہ وہ جنت والوں میں سے ہوتا ہے۔ یہ بات کہہ کر دراصل بتانا یہ مقصود تھا، کوئی شخص کسی کا ظاہری عمل دیکھ کر یہ فتویٰ نہ دے کہ فلانا جنتی ہے اور فلانا جہنمی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہم صریحاً اس حدیث کی مخالفت کرتے ہیں۔ دیندار ہونے کا مطلب کیا کہ ہمارے ہاتھ میں اتھارٹی آ گئی کہ ہم لوگوں کے بارے میں فتوے دیتے چلے جائیں کہ تم کون ہو اور تم کون ہو۔ کیا پتا کہ اس کا انجام کس پر، کیونکہ اصل فیصلہ تو انجام پر ہونا ہے کہ اختتام کس پر، خاتمہ کس پر ہوا، خیر پر یا شر پر۔ اگر ایک شخص ساری زندگی اچھا کام کرتا ہے، آخر میں ایسا کام کرتا ہے کہ جس سے سب کیے کرائے پہ پانی پھیر دیتا ہے، تو سب غرق۔ اس لیے کبھی انسان کو اچھا کام کر کے مطمئن بھی نہیں ہو جانا چاہیے کہ میں نے تو خوب نیکیاں کما لی، کافی ہیں ساری زندگی کے لیے میرے۔ کبھی تکبر نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارا خاتمہ خیر پہ کرنا، ایمان پہ کرنا۔ باب التحريض على الرمي وقول الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم۔ التحریض ابھارنا، علی الرمی تیر اندازی پر، وقول اللہ عز وجل اور اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، اور تیار رکھو ان کے لیے جو بھی تم استطاعت رکھتے ہو، من قوت، قوت میں سے، ومن رباط الخیل، اور گھوڑے باندھ کر، ترہبون بہ، تم ڈراؤ گے اس کے ساتھ، عدو اللہ، اللہ کے دشمنوں کو، وعدوکم، اور اپنے دشمنوں کو۔ حدثنا عبداللہ بن مسلمة حدثنا حاتم بن اسماعیل عن یزید بن ابی عبید قال سمعت سلمة بن الاکوع رضی اللہ عنہ قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم على نفر من اسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا اسلم قبیلے پر، ینتصلون، جو تیر مار رہے تھے یا تیر اندازی کر رہے تھے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارمو، تیر اندازی کرو، بنی اسماعیل، اے اسماعیل کے بچوں،
یعنی عربوں کو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کہا جاتا ہے. فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا، کیونکہ تمہارے باپ بھی تیر انداز تھے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی تیر اندازی میں بہت ماہر تھے. ارمو وَأَنَا مَعَ بَنِي فُلَانٍ، تم تیر اندازی کرو اور میں فلاں لوگوں کے ساتھ ہوں. قال، کہتے ہیں کہ فَأَمْسَكَ أَحَدُ الْفَرِيقَيْنِ بِأَيْدِيهِمْ، کہ دو گروہوں میں سے دوسرا جو تھا اس نے اپنے ہاتھ روک لیے، یعنی تیر اندازی روک دی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما لکم لا ترمون، تمہیں کیا ہوا ہے، تم کیوں نہیں تیر اندازی کر رہے؟ قالو، تو دوسرا گروہ کہنے لگا، کیف نرمی، ہم کس طرح تیر اندازی کریں، وانت معہم، اور آپ اس گروہ کے ساتھ ہیں، یعنی آپ دوسرے گروپ کے ساتھ ہیں تو ہم نہیں مقابلے میں آ رہے یا ہم حصہ نہیں لے رہے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارمو فانا معکم کلکم، تیر اندازی کرو میں تم سب کے ساتھ ہوں. حدثنا ابو نعیم حدثنا عبد الرحمن بن الغسیل عن حمزة بن ابی اسید عن ابیہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم بدر، بدر کے دن، حین صففنا لقریش، جس دن ہم نے صف باندھی قریش کے لیے، یعنی قریش کے مقابلے پر، وصفوا لنا، اور انہوں نے ہمارے لیے صف باندھی، اذا اکسبوکم، جب وہ قریب آ جائیں تمہارے، فعلیکم بالنبل، تو اس وقت تیر مارو. یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ تم یہ نہیں کہ دشمن کو دور سے آتا دیکھو تو گھبرا کر تیر اندازی شروع کرو اور سارے تیر ان کی طرف پھینک دو، اور عین جب مقابلے کا وقت آئے تو تمہارے پاس کچھ بھی نہ بچے. بلکہ ہونا کیا چاہیے کہ ابھی وہ آ رہے ہیں، آنے دو، جب بالکل قریب آ جائیں تو پھر مارو، تاکہ تمہارے تیر ضائع نہ جائیں اور ان کو لگے اور ان کو ہلاکت بھی ہو. یہ ایک طرح سے جنگ کی اسٹریٹجی بتائی جا رہی ہے، طریقہ کار بتایا جا رہا ہے، یہ حکمت عملی بتائی جا رہی ہے کہ جنگ میں کس طرح مقابلہ کرنا چاہیے، کہ بلا وجہ جو اسلحہ ہے اس کا ضیاع بھی نہ ہو اور جس مقصد کے لیے گئے وہ پورا ہو، یعنی گھبراہٹ اور پریشانی میں غلط کام نہیں کرنے چاہیے. باب اللہو بالحراب ونحوہا، کھیلنا حراب کے ساتھ، حراب کہتے ہیں برچھے کو، یعنی برچھے وغیرہ کی مشق کرنا، ونحوہا، اور اس جیسی دوسری چیزوں کی. لہو کا لفظی معنی ہوتا ہے نا کھیل کود، تو یہ ایکسرسائز کے معنوں میں آ رہا ہے یہاں. حدثنا ابراہیم بن موسیٰ اخبرنا ہشام عن معمر عن الزہری عن ابن المسیب عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال بین الحبشۃ یلعبون عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم بحرابہم، اس اسنا میں کہ حبشی لوگ کھیل رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے برچھوں کے ساتھ. دخل عمر، تو حضرت عمر داخل ہوئے. فاہوی، تو وہ جھکے، الی الحصى، پتھروں کی طرف، کنکریوں کی طرف. فحسبہم بہا، تو ان کھیلنے والوں کو کنکریوں سے مارا. فقال، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعہم یا عمر، عمر ان کو چھوڑ دو. زاد علی، علی نے زیادہ کیا. حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر فی المسجد، یعنی دوسری روایت جو ہے اس میں مسجد کا لفظ آتا ہے کہ حضرت عمر نے ان کو کیوں مارا، کہ وہ مسجد کے اندر یہ کام کر رہے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسجد کے اندر اگر فوجی ایکسرسائز قسم کی کوئی چیز ہو تو اس کی اجازت ہے. جو ہی وہ ایسا کرنے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا کہ ان کو مت مارو. اب یہاں پر امام بخاری اصل میں آپ دیکھیں گے کہ پہلے تیروں کی بات لائے، پھر اس کے بعد برچھوں کی لائے، پھر ڈھال کا استعمال، باقی تمام اسلحہ کی باتیں کریں گے. اور ان تمام احادیث کے لانے کا دراصل مقصد یہ ہے کہ جنگ میں ہر طرح کا ساز و سامان جو ہے وہ استعمال ہو سکتا ہے. جیسے پہلا باب جہاں سے میں نے شروع کیا تو اس میں وہ آیت لائے ہیں، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ دشمن کے مقابلے کے لیے تیار رکھو جو بھی تم استطاعت رکھتے ہو طاقت میں سے. اب وہ طاقت خواہ تیر اندازی کی ہو، خواہ وہ میزائلز کی ہو، یا تلوار کی ہو، یا برچھوں کی ہو، کسی بھی چیز کی. تو اسلام میں یہ نہیں کہا گیا کہ ایک خاص ہی آلے سے تم جنگ کر سکتے اور دوسرا آلہ استعمال کرنا سنت کے خلاف ہوگا، نہیں. امام بخاری کی یہ متعدد حدیثیں لانے کا دراصل مقصد یہ ہے کہ یہ دکھایا جائے یا بتایا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا کیا ہتھیار استعمال ہوتے تھے. باب المجن، مجن کہتے ہیں ڈھال کو. وَمَن يَتَتَرَّسُ بِتُرْسِ صَاحِبِهِ، اور ترس بھی ڈھال کو کہتے ہیں اور جو دوسرے کی ڈھال استعمال کرے. یعنی بتانا یہاں یہ مقصود ہے کہ لڑائی میں ڈھال کا استعمال جو ہے وہ توکل کے خلاف نہیں. حدثنا احمد بن محمد اخبرنا عبداللہ اخبرنا الاوزاعی عن اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال، انس بن مالک کہتے ہیں کہ کانا ابو طلحہ، کہ ابو طلحہ جو تھے، یتترس مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بترس واحد، کہ وہ ڈھال استعمال کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی ڈھال.
ابو طلحہ جو تھے یہ بہت اچھے تیر انداز تھے، اور اس لیے جب وہ جنگ کے موقع پر دشمنوں پر تیر برسا رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈھال سے ان کی حفاظت کرتے تھے، یعنی اپنی ہی ڈھال سے، ایک ڈھال تھی اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی استعمال کر رہے تھے اور ابو طلحہ کے سامنے بھی اسی کو کرتے تھے. کس لیے؟ ان کی حفاظت کے لیے. کیوں؟ تاکہ دشمن کا کوئی تیر آ کر ابو طلحہ کو نہ لگے. تو اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھیوں کا کتنا خیال ہوتا تھا. وکان ابو طلحہ حسن الرمی، اور ابو طلحہ جو تھے وہ بہت اچھے تیر انداز تھے. فکان اذا رما، جب وہ تیر پھینکتے، تشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھا کر دیکھتے تھے، اونچے ہو کر دیکھتے تھے. فینظر الی موضع نبلہ، تو وہ دیکھتے کہ وہ تیر کہاں جا کر لگا ہے، یعنی موضع جگہ، یعنی کس جگہ جا کے وہ پھینکا گیا. حدثنا سعید بن عفیر حدثنا یعقوب بن عبد الرحمن عن ابی حازم عن سہل قال لما کسرت بیضۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رأسہ، جب ٹوٹ گیا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے سر پر. کہتے ہیں کہ لوہے کی بڑی ٹوپی کو کہا جاتا ہے، وہ جو سر پہ، یعنی ایک ڈھال تو سامنے ہوتی ہے نا، لیکن سر کی حفاظت کے لیے جیسے آج کل ہیلمٹ پہنتے ہیں، اسی طرح بڑی ٹوپی پہنی جاتی تھی جس کو یہاں بیضہ کہا گیا. بیضہ انڈے کو کہتے ہیں نا، گول قسم کا ہوتا ہے، تو وہ بھی چونکہ اس کی شیپ اس قسم کی ہوتی ہے اس لیے اس کو بھی بیضہ کہا گیا. تو یہ جنگ احد کا واقعہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی ٹوپی جو تھی وہ ٹوٹی. ٹوپی اصل میں لفظ درست نہیں ہے لیکن یہ کہ سمجھنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. وہ ادمی وجہہ، اور آپ کا چہرہ خون آلود ہو گیا. وہ کسرت رباعیتہ، اور آپ کے سامنے کا دانت ٹوٹ گیا بیچ کا. وکان علی یختلف بالماء فی المجن، اور حضرت علی جو تھے وہ لا رہے تھے پانی ڈھال میں. یختلف کا مطلب ویسے تو نا اختلاف کرنا، لیکن آنے جانے کے لیے بھی اختلاف کا لفظ استعمال ہوتا ہے. جیسے ان فی اختلاف اللیل والنہار، تو وہاں پر ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ دن اور رات کے آنے جانے میں. تو وہ یختلف کا مطلب یہ کہ آ رہے تھے پانی لے کے، پھر جا رہے تھے، پھر لا رہے تھے. فی المجن، ڈھال میں، یعنی برتن تو وہاں تھے نہیں اس لیے اسی میں پانی لا رہے تھے. وکانت فاطمہ تو تغسلہ، اور حضرت فاطمہ جو تھی وہ آپ کو دھو رہی تھی، یعنی آپ کا زخم دھلا رہی تھی. فلما رأت الدم، جب انہوں نے دیکھا کہ خون یزید علی الماء، پانی پہ چھا رہا ہے، کثرتن، کثرت کی وجہ سے، یعنی سارا پانی بھی خون بن رہا ہے، اتنا زیادہ خون نکل رہا تھا. عمدت الی حصیرن، تو انہوں نے ارادہ کیا ایک چٹائی کا، فاحرقتھا، اس کو جلایا، والصقتھا، اور اس کو چمٹایا، یعنی اس کی راکھ کو، علی جرحہ، آپ کے زخم پر. فرق الدم، تو خون بند ہو گیا. اور آج کل بھی دیہاتوں میں یہ، یعنی جب خون بہ رہا ہو تو راکھ سے اس کو بند کرتے ہیں، کیونکہ ایسی خصوصیت ہوگی. تو بہرحال اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنگ میں اگر کوئی زخمی ہو جائے تو اس کی مرہم پٹی جو ہے وہ ضروری ہے اور کرنی چاہیے. اور خواتین بھی جنگ میں شریک ہوتی تھیں، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو ہیں وہ بھی شریک ہیں اور وہ زخم آپ کا صاف کر رہی ہیں. اور کہا یہ جاتا ہے کہ جس شخص نے آپ کے ٹوپی تھی یا وہ خود تھا اس کو توڑا تھا، یہ ابن ہشام اور ابن قمیعہ نے پتھر مارے تھے. اور دوسری طرف جو دانت توڑا تھا وہ سعد بن ابی وقاص کے بھائی عتبہ بن ابی وقاص نے توڑا تھا. اور ان کے ساتھ بہت برا ہوا ان دونوں کے ساتھ. کہا یہ جاتا ہے کہ عتبہ کو تو حاطب بن ابی بلتہ نے تلوار سے ان کی گردن اڑا دی، اور ابن قمیعہ جو تھا اس کو پہاڑی بکرے نے نکل کر سینگوں سے ایسا مارا کہ اس کے ٹکڑے کر دیے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلہ لے لیا. لیکن اس سے ایک اور بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ انبیاء بھی انسان ہوتے ہیں اور ان کے اوپر بھی اسی طرح تکلیفیں آتی ہیں جس طرح عام انسانوں پر آتی ہیں، اور انہیں بھی اسی طرح توکل کی اور ان ہتھیاروں کی اور ان اسباب کے استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جس طرح کسی بھی انسان کو. اس لیے کبھی آپ اپنے بارے میں یہ نہ سوچے کہ میں تو اتنی اب نیک ہو گئی ہوں کہ مجھے کسی بھی سہارے یا کسی بھی اسباب کے اختیار کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا اسباب کی بنائی ہے جس میں نیک اور بد سب کے لیے سبب ضروری ہے، اور کوئی کام سبب کے بغیر نہیں ہوتا. تو ان اسباب کو اختیار کرنا جو ہے وہ ایمان اور توکل کے خلاف نہیں ہے. حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا سفیان عن عمرو عن الزہری عن مالک بن اوس ابن الحدثان عن عمر رضی اللہ عنہ قال كانت اموال بني النضیر مما افاء اللہ علی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تھے مال بنو نذیر کے، یعنی باغات وغیرہ کے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو لوٹا دیے. مما لم یوجف المسلمون علیہ بخیل ولا رکاب، جس پر مسلمانوں نے گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے تھے. خیل گھوڑے اور رکاب اونٹ یعنی سواریاں، یعنی بغیر جنگ کے یہ مال ہاتھ آیا تھا. عنوتن فکانت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاصتاً، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں خاص حصہ تھا. وکان ينفق علی اہلہ، اور وہ اس میں سے اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے تھے. نفقۃ سنتہ، ایک سال کا خرچ.
ثم یجل ما بقی فی الصلاح، اور جو آپ کے حصے میں سے باقی مال بچ جاتا تھا اس سب پیسے کو اسلحے کی تیاری میں لگاتے تھے. والقراء، اور جانور خریدنے میں، عدۃ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں تیاری کے لیے. یعنی پیچھے کہا نا اعدوا لہم، تو اس اعدوا کی عملی تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیش کی کہ اپنے ذاتی مال میں سے جو آپ کے حصے میں آیا تھا اپنے گھر والوں کا نان نفقہ نکال کر سال کا خرچہ رکھ لیتے تھے، اور اس کے بعد باقی جو تھا وہ اسلحے کی خریداری میں استعمال کرتے تھے. حدثنا قبیصۃ حدثنا سفیان عن سعد بن ابراہیم قال حدثني عبد الله بن شداد قال سمعت علي رضی اللہ عنہ یقول ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يفدي رجلا بعد سعد، کہ میں نے نہیں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر اپنے آپ کو فدا کیا ہو حضرت سعد بن ابی وقاص کے بعد. سمعتہ یقول، میں نے آپ کو سنا کہ آپ کہہ رہے تھے ارمی، تیر اندازی کرو، فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں. یہ کس کے لیے خطاب تھا؟ حضرت سعد کے لیے. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت زبیر سے بھی آپ نے یہ بات فرمائی تھی، اور وہ یہ جنگ خندق کے موقع پر تھا.